کیا پولیس مریم نواز کو اٹھائے گی؟ جاتی عمرہ اس وقت نگراں حکومت پنجاب کی ریڈ لائن ہے. پولیس نے اٹھا لیا کہ بھائی یہ نہیں مل رہا تو اس کے کسی فیملی ممبر کو اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے یہ جو طریقہ ہے یہ پولیس ہمیشہ سے اختیار کرتی ہے, نیا نہیں ہے. اس بار شدت کئی گنا بڑھ گئی ہے. ہو سکتا ہے مراد سعید افغانستان میں ٹی ٹی پی کے پاس. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, کیا تم میری نہیں ہو سکتی. جمشید اقبال چیمہ دوبارہ گرفتار ہو گئے. مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو بھی رات گئے پولیس نے اٹھا لیا. تو اس کی بیٹی کو اٹھا لیں, جس طرح لوگوں کی آپ بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں, بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں. یہ روش کب ختم ہوگی؟ السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. کیا پولیس مریم نواز کو اٹھائے گی؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, یہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو پولیس کو مطلوب تھے اور جب وہ پولیس کو نہیں ملے یا پولیس کے مطابق روپوش ہیں تو پولیس نے ان کی فیملی میں سے کسی ممبر کو اٹھا لیا. کیا یہ لاجک ٹھیک ہے؟ اس پر آج بات کرتے ہیں. پولیس نے اٹھا لیا کہ بھائی یہ نہیں مل رہا تو اس کے کسی فیملی ممبر کو اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے یہ جو طریقہ ہے یہ پولیس ہمیشہ سے اختیار کرتی ہے, نیا نہیں ہے. اس بار شدت کئی گنا بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ معروضی حالات ہیں. کہ یہ تک لاجک منطق یا مفروضہ کوئی ہے نہیں, مطلب یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے. لیکن جس طرح سے عدالت نے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب کے وکیل کو کہا تھا تو کیا کریں, وہ بگ باس کا ایک انڈین جو شو ہے اس کی ایک میم بڑی وائرل ہوتی ہے. ایک خاتون نے شو میں کہا تھا میری کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے, کیا کروں, میں مر جاؤں. تو وہ بڑا وائرل ہوتا ہے ہمارے یہاں, اور وہ لوگ نا گفتگو میں آپس میں مذاق کرتے ہوئے یہ جملہ بار بار کہتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا تو کیا کریں, کیا اپنا کام کرنے سے روک دیں پولیس کو. وکیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پولیس باقی کی فیملی کو ہراساں کر رہی ہے. یعنی پولیس لینے آئی شیخ رشید کو, تو شیخ رشید کے گھر پہ چھاپا, شیخ رشید کی بہن کے گھر پہ چھاپا, بھائی کے گھر پہ چھاپا, اس رشتہ دار اس رشتہ دار کے گھر پہ چھاپا. تو آنے کے بعد چلے چھاپا بھی مار لیا, بندہ نہیں ملا. تو اب اگر بہن بھائی کے گھر پہ چھاپا مارنا تو ایک تو وارنٹ لے کر آئیں ان کے گھر پہ بھی, وگرنہ اگر آپ وارنٹ کے بغیر بھی آ گئے چلیں یہ بھی مان لیں کہ یہ کرنا ہے آپ کو, تو کم از کم تلاشی لیں اور جائیں کہ بندہ نہیں ملا. کریں گے آپ کو پولیس, ہاں پولیس جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں کرتی ہے, گالم گلوچ کرتی ہے, تھپڑ مارتی ہے, اور ملازمین وغیرہ زیادہ آگے آ جاتے ہیں کہ جی کیا ہوا, تو ملازمین کے تو ہاتھ پاؤں توڑ دیتی ہے. تو جج صاحب پوچھنے کے تو کیا کریں, قانون کا اپنا کام کرنے سے روک دیں. پیسے تو مجھے لگا جیسے آپ کو بندہ کہے, وکیل صاحب کہے کہ جج صاحب کہیں بندہ نہ بھی ملے تو بھی پولیس گھر کو آگ لگا دے, کیا ہے. آپ کو یاد نہیں وہ میاں اسلم اقبال کے گھر پہ جب چھاپا مارا, کس توڑ پھوڑ کی, اس کے بعد جو بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ سامان رکھا ہوا تھا وہ بھی لے گئے ساتھ. آپ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی شخص کا پی ٹی آئی میں کوئی ایم پی اے, ایم این اے یا بڑا پرومیننٹ ورکر وغیرہ جو ہے وہ ہے اور وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہے, تو ان لوگوں کو چاہیے ہر وقت 10-12-15 روٹیاں ایکسٹرا پکا کے, تازہ سالن پکا کے رکھیں ڈیلی ایکسٹرا. وہ کیوں؟ پولیس آئے گی نا تو پولیس کو آپ روٹی, ہاں مطلب پولیس کی خاطر تواضع کریں. آپ پولیس گاڑیاں لے جاتی ہے, یہ مختلف لوگوں کے گھروں پہ ہو چکا ہے, پولیس گاڑیاں لے گئی, ٹی وی شی وی فریج وریج توڑ پھوڑ دیتی ہے, تو اگلی بار وہ یہ بھی لے جائیں گے, پھر روٹی سالن بھی لے جائیں گے. تو یہ کام پولیس کرے گی. ابھی پولیس کو نہیں ملے جن میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ, تو ان کی اہلیہ جب وہ آئیں ان سے ملنے, بیچاری عدالت آئی تھی ان سے ملنے, تو وہ ان کو گرفتار کر لیا. اس کے علاوہ ممبر آزاد جموں و کشمیر غلام محی الدین دیوان کی اہلیہ, ان کو اٹھا لیا. پی ٹی آئی چکوال کے صدر ناصر بھٹی کے اسکول گوئنگ سن کو, اسکول جاتا ہے, اس کو اٹھا لیا. اور ایکس منسٹر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کے بیٹے کو اٹھا لیا. سابق ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر یاسر گیلانی کی اہلیہ. اس کیس میں تو یہ ہوا کہ ان کے گھر میں 1.5 برس کی بچی ہے ان کی. اب وہ بچی جو ہے نا وہ شیرخوار بچی ہے, اس کی ماں کو لے گئے آپ. وہ بچی رو رہی ہے اور اس کی ماں کو لے گئے. یہ بالکل ویسے جیسے شہباز گل کے کیس میں ہوا تھا نا, ان کے ڈرائیور کی جب اس کے چھاپے کے لیے تو پھر اس کی بچی کو
جو ہے وہ پیش کر رہے تھے, ان کی وائف کو بھی لے گئے تھے, بالکل اسی طرح کے کام ہے. اس کے علاوہ جمشید اقبال چیمہ دوبارہ گرفتار ہو گئے. مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو بھی رات گئے پولیس نے اٹھا لیا, تو کے پی پولیس نے. اب میرا نا وہ والا جو مذاق تھا کرنے کا, جاوید چودھری صاحب جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں بار بار, وہ مذاق کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ ٹھیک ہے نل کا کھول لیتے. یہ حکومت جو ہے, اچھا خیبر پختونخوا کی تو بڑی ٹپکل روایات اور ایک طریقہ ہے جی وہاں کا, تو وہ جسے ہم اپنی طرف سے کنزرویٹو کہتے ہیں, غلط ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کنزرویٹو کہتے ہیں, وہ اپنی ان کی ویلیوز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں. وہاں تو یہ بالکل نہیں ہوتا, لیکن اور وہاں کی پولیس بھی نہیں کرتی تھی یہ کام. اس وقت وہاں کی پولیس بھی یہ کام کر رہی ہے. تو وہاں کی پولیس اپنی مرضی سے کر رہی ہے, حکومت کروا رہی ہے. یہ جو نگراں حکومت کتنے وقت کے لیے آتی ہے؟ 3 مہینوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیا نہیں کریں گے. وہ نگراں وزیر اطلاعات جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس پر تو میں حیران ہوتا ہوں. مطلب وہ تو باقاعدہ پی ڈی ایم کے کسی وزیر سے آگے جا کے بیانات دیتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا عمران خان کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. لیکن یہ روش کب ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی, مجھے لگتا ہے نہیں ہوگی. نہیں, یہ تو ابھی جو ہے وہی سلسلہ چلے گا. اور اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری آپ کے سامنے بات ہوئی نا جن لوگوں سے, تو آف دا ریکارڈ ہے, اندر آفس میں بیٹھ کے بات ہوئی, تو کہتے ہیں اگر مجھے عہدہ مل گیا تو بھی میں نے جوائن نہیں کی. اب استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لو گے تو تم ٹھیک ہو. مطلب پہلا کام یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کی بنیاد پر آپ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیں, مذمت کر دیں. جمشید اقبال چیمہ تو وہ بھی کر چکے ہیں. اب اگلا کام ہے نا, جمشید اقبال چیمہ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کا اعلان کرتے ہیں, وہ اعلان کر دیں. میرا خیال ہے تو پھر نون لیگ کی تسلی ہوگی. وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مراد سعید افغانستان میں ٹی ٹی پی کے پاس. اچھا, مطلب دیکھیے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, سوائے اس کے وہ ایک شعر تھا, بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, کیا تم میری نہیں ہو سکتی. تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا تو سوال یہ کہ جب آپ یہ انہی لوگوں کو, ان میں سے کچھ لوگ مطلوب ہیں, کچھ مطلوب بھی نہیں ہیں, پرچہ ورچہ تو نہیں آتا, تو عدالت نے ایک شخص کو ایبسکانڈر قرار دے رکھا ہے, اس کا بھائی وزیر اعظم ہے اور ضمانتی ہے, اس کو اٹھا لیں. چلیں وہ وزیر اعظم ہے, اس کو نہیں اٹھاتے, اب وزیر اعظم ہے نہیں اٹھائیں گے, تو اس کی بیٹی کو اٹھا لیں. جس طرح لوگوں کی آپ بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں, بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں, بھائیوں کو اور بیٹوں کو لے کر جا رہے ہیں. کیا مریم نواز کو اٹھایا جائے گا؟ آپ کا تصور ہے, مطلب یہ سوچیے گا بھی نہیں, آنکھ بھی مت اٹھائیے گا. ان کو اٹھانا تو دور کی بات ہے, جاتی عمرہ کی طرف آنکھ بھی مت اٹھائیے گا. جاتی عمرہ اس وقت نگراں حکومت پنجاب کی ریڈ لائن ہے. ہمارے ریڈ لائنیں بہت چلی ہیں نا, تو یہ ریڈ لائن کی بھی ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ لائن کی بھی ریڈ لائن ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں تو جو ہے وہ ہم نے یوں ہی یہ کہا کہ اب جس طرح سے جو طریقہ ہے, جو معیار ہے, تو کریں, یہ بھی کریں. کیونکہ یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کسی واقعے میں مطلوب عدالت بلا رہی ہے اور وہ نہیں آ رہے, تو کر لیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ جائیں گے جب بندیال صاحب چلے جائیں گے, یہ نکلے گا پھر آؤں گا. تو میاں صاحب نے یہ تو اناؤنس کر دیا ہے تقریباً. تو اتنا کام ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو اٹھانا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو اٹھا لیں تاکہ میاں صاحب کو واپس لایا جا سکے. یہ کام کرنا چاہیے. اب تیرے ذکر پہ ہم بات بدل دیتے ہیں. کتنی رغبت تھی تیرے نام سے پہلے پہلے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.